محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورہ بقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور ہم کل آیت نمبر 99 تک پڑھے تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج اس کو ایک مرتبہ پڑھ کر ہم آگے آیت نمبر 100 اور 101 پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور تحقیق کہ ہم نے نازل کیا آپ کے پاس، آپ پر، آیات بینات، واضح نشانیاں، وما یکفر بها الا الفاسقون، اور فاسق اور بدکار کے علاوہ کوئی اور اس کا انکار نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل فرمایا، اور جو معجزات آپ کے نبی ہونے پر جو معجزات آپ کو عطا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ذریعے اتنے نشانیاں لوگ کو دکھایا ہے، مشرکین مکہ کو اور یہود کو اور نصارہ کو اور مشرکین کو اتنے نشانیاں اللہ تبارک و تعالی دکھایا کہ کوئی بدبخت اور بدکار ہی اس کا انکار کر سکتا ہے۔ ایک انسان جو سچے دل سے حق کو تلاش کرتا ہو، جس انسان کے ذہن میں یہ ہو کہ نہیں، جو صحیح ہے اس کا ساتھ ہم کو دینا ہے، ایسا انسان کبھی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کا انکار نہیں کر سکتا ہے، خصوصاً جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود موجود ہوں اور وہ ان معجزات کو پیش کر رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرے اور قرآن کریم کا مطالعہ کرے، وہ یعنی بالکل آسانی کے ساتھ مان لے گا کہ ان سے سچا کوئی انسان نہیں ہے، اور کہ قرآن کریم سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ سب کچھ پڑھنے اور دیکھنے کے بعد اگر کوئی شخص انکار کر رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا انکار کر رہا ہے، قرآن کریم کے معجزہ ہونے کا انکار اگر کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص بدبخت ہے، بدنیت ہے اور جھوٹا ہے، اس کو حق کی تلاش ہی نہیں ہے، اس کو حق کی تلاش ہی نہیں ہے، اس کا دل گندہ ہو چکا ہے، فاسق ہونے کی علامت ہے۔ پھر یہ آیت بیان فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے آیت نمبر 100 میں، أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ۔ اچھا، یہ آیت نمبر 99 ہم جو پڑھیں، اس سے متعلق امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتی ہے کہ ابن سوریہ، جو ہم گزشتہ کل ہم ذکر کیے تھے کہ ابن سوریہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حجت کرنے اور بات چیت کرنے کے لیے آیا تھا، جو کہ یہود کا ایک بہت بڑا عالم تھا، تو ابن سوریہ ساری گفتگو ہونے کے بعد کہتا ہے، قال ابن سوریہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما جئتنا بشیء نعرفہ، آپ کوئی ایسی چیز لائے ہی نہیں جس کو ہم جانتے ہیں۔ یعنی ان کے پاس تورات تھی نا، تورات میں تو سرکار کا ذکر تھا، حضور کا ذکر تھا، اور قرآن کا اور خاتم الانبیاء آنے کی کیا کہتے تذکرہ موجود تھا، لیکن وہ ساری گفتگو کر لے کر کہتا ہے، ما جئتنا بشیء نعرفہ، ایسی کوئی چیز جس کی ہم کو پہچان ہے یا جس کے بارے میں ہم کو بتایا گیا ہو، آپ ایسی کوئی چیز لے کر نہیں آئے۔ وما انزل علیک من آیۃ فنتبعک، اور آپ پر کوئی ایک آیت بھی نازل نہیں ہوئی تو ہم آپ کی اتباع نہیں کریں گے۔ جی، اگر کوئی آیت نازل ہوتی آپ کے اوپر تو ہم اتباع ضرور کرتے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، وما یکفر بها الا الفاسقون، کہ اس کا انکار، اتنے واضح نشانیاں جو آپ پر ہم نے نازل کیا ہے، اس کا انکار تو ایک فاسق و فاجر اور بدکار ہی کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ان افراد کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ان افراد سے گفتگو کرتا ہے جن کے پاس پہلے سے کتاب نازل ہوئی، یعنی اب یہ آگے کا جو گفتگو ہو رہی وہ مشرکین سے نہیں ہے بلکہ اہل کتاب سے، جن کے پاس تورات اور انجیل آئے، ان سے گفتگو ہے۔ یہ آیت نمبر 99 جو تھی 99، یہ کیا کہتے ہیں، مشرکین اور اہل کتاب دونوں کے لیے تھی، دونوں کے لیے تھی۔ اب جو آیت آ رہی ہے یہ مخاطبت ہے اہل کتاب سے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، أَوَكُلَّمَا، یہ سوالیہ ہے، أَوَكُلَّمَا، کیا جب عَاهَدُوا عَهْدًا، عہد کرنا، عاہد یعاہد، عربی زبان میں کسی لفظ کو جب تکرار کے ساتھ بیان کرتے ہیں تو اس میں قوت بتانا چاہتے ہیں۔ جی،
اذا زلزلت الارض زلزالها، جی زمین جب زمین میں جب زلزلہ آیا، زلزلت الارض زلزالها، جب فعل کے ساتھ مصدر آتا ہے تو معنی میں قوت، یعنی زوردار زوردار زلزلہ آیا، زوردار زلزلہ آیا۔ کہتے ہیں اکل تو اکلن، کہتے ہیں جی میں کھانا کھایا، کھانا کھایا، ایسا ایسا یعنی قوت پیدا کرنے کے لیے۔ کھانا تو ہمیشہ کھاتا ہے، لیکن اکل تو اکلن، اکل تو طعام، میں فوڈ کھایا ہوں، ہو گیا۔ اکل تو اکلن جب سیم لفظ ریپیٹ ہوتے ہوئے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معنی میں قوت دے رہے ہیں، جاندار کھانا کھایا آج، جی جاندار کھانا کھایا، اس طرح سے معنی میں قوت دینے کے لیے ہوتا ہے۔ عاہدوا عہدا او کلما عاہدوا عہدا، جب کبھی وہ کوئی عہد کا معاہدہ کرتے ہیں، جی کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں، جب ان کے ساتھ کوئی میثاق ہوتی ہے، کوئی بات طے پاتی ہے قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، جب کوئی بات طے پاتی ہے، نبذہ فریق منہم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں یہ لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کا ایک عہد ہوتا ہے، میثاق ہوتا ہے کہ ہاں اے اللہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے، احکام پر عمل کریں گے، آپ کے نبی کی اتباع کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ جب یہ عہد ہوتا ہے، نبذہ فریق منہم، نبذ ینبذ کہتے ہیں نکال پھینکنا، نکال پھینکنا، نبذہ فریق منہم، نبذہ اس کو، نبذ پھینکا، ہو اس کو یعنی اس عہد کو، نبذہ فریق ایک فریق، ایک گروہ لوگ کا، ایک گروہ جو ہیں وہ ایک ٹیم، نبذہ فریق منہم، انہی میں سے، ان اہل کتاب میں سے جن کے ساتھ عہد کیا گیا تھا، انہی میں سے چند افراد ایسے ہوتے ہیں جو اس عہد کو نکال پھینکتے ہیں، بل اکثر، نکال پھینکتے ہیں یعنی اس کا انکار کر دیتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، نہیں مانتے، کہہ دیتے ہیں۔ نبذہ فریق منہم بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثریت تو ایمان ہی نہیں رکھتی، بلکہ اکثریت تو ان میں سے ایمان ہی نہیں رکھتے، کہ اگر کوئی انسان ایمان رکھے، یقین رکھے تو اس پر عمل بھی کرے۔ جی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی عہد توڑ دے، اگر کوئی عہد توڑ دے تو اس کے اطراف کے لوگ اس کو بالکل غلط سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، لیکن بنو اسرائیل میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر مرتبہ ایک طبقہ ہوتا جو عہد کو توڑ دیتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کر دیتا ہے، اور باقی قوم بالکل عادی ایسا آرام سے بیٹھی ہوئی رہتی جیسا کہ کچھ ہوا نہیں، کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے۔ معاہدہ اللہ کے ساتھ ہے، بذریعہ نبی ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اتنا آسانی سے وہ جو ہے اس کو نکار دیتے اور یعنی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ اور جو حضرات اللہ کے ساتھ عہد شکنی کیے ہیں، وعدہ توڑ دیے ہیں، ان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات اچھے بنا کر رکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کی اکثریت کا معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے تھے، ان کی اکثریت کا معاملہ یہ تھا کہ یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان کے اکثریت ان میں سے زیادہ تر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی یہاں پر بل اکثرہم فرمایا، دیکھیے اکثریت ایمان نہیں رکھتی فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ بنو اسرائیل ایمان نہیں رکھتے، نہیں، میں آپ کو بتاؤں، ہمیشہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے فرقے ہو، اہل سنت ہو، شیعہ ہو، وہابی ہو، کھوجا ہو، اہل حدیث ہو، بہرا ہو، وہ جتنے فرقہ، زیدی، عبادی، آپ کے کوئی بھی فرقے کا نام لیجئے، ہر فرقے میں کچھ اچھے لوگ رہتے ہیں، کچھ برے لوگ رہتے ہیں۔ اسی طرح سے ہر مذہب میں، مسلمانوں میں، ہندوؤں میں، یہودیوں میں، عیسائیوں میں، سکھوں میں، بدھسٹوں میں، جینوں میں، ہر مذہب کے اندر کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ برے ہوتے ہیں۔ کبھی بھی کسی بھی قوم کی پوری قوم کے اوپر لعنت بھیج دے رہے ہیں اور پوری قوم کو جہنمی سمجھ رہے ہیں، اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا، کہ ہر قوم کے اندر کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں جو حق طلب کرتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ہم کو نہیں معلوم ان کے دلوں کے حالات کیا ہے، لیکن ہر طبقے کے اندر دیکھیے اتنی کیا کہتے ہیں، اتنا تکلیف دینے والی قوم تھی بنو اسرائیل، یہود، ان سے بڑھ کر کس نے، یعنی انبیاء کو تک، ان کی قوم کے لوگوں نے انبیاء کو تک قتل کر دیا، ایک نبی نہیں کئی انبیاء کا انہوں نے قتل کیا۔ سابقہ ایپیسوڈز پہ ہم ان کی لسٹ بھی گنا چکے ہیں، اتنے سارے انبیاء کو انہوں نے قتل کیا ہے، نافرمانی کی، مذاق کرتے تھے، اللہ کی وحی آتی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرتے، ٹھٹا کرتے، اطاعت نہیں کرتے، جی اتنا کھلا نبی کے ساتھ بدتمیزیاں اور گستاخیاں کرتے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں کی اکثریت ایمان نہیں لاتی، بلکہ ان کی اکثریت ایمان والی نہیں ہے۔
ان کا بلیو نہیں ہے. اکثریت کا اللہ تبارک و تعالیٰ پوری بنو اسرائیل جہنم میں ہے نہیں فرمایا. تو یہ یعنی اللہ قرآن میں ایک تربیت مل رہی ہے کہ کبھی کسی کمیونٹی اور کسی قوم کو مکمل طریقے سے یہ قوم بری ہے اس طرح سے نہ کہا جائے. یہ قوم میں کچھ تعداد بری ہے، ہر قوم کے اندر کچھ تعداد اچھی ہوتی ہے، کچھ تعداد بری ہوتی ہے، ہر قوم